اور ہم سب کے مشفق و مربی استاد محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا فاروق بن محمد ابراہیم حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم طلبہ اور اساتذہ کے درمیان چند بند و نصائح پیش کریں جو ہمارے آج اور کل کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ استاد محترم مولانا فاروق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اساتذہ کرام مدرسہ عبدالرحمن لتحفیظ القرآن الکریم و طلبہ عزیز مدرسہ غزہ، آج کے اس پروگرام میں اپنی جانب اور ادارے کی طرف سے آپ تمام احباب کو، طلبہ اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اندر جو گہرائی اور گہرائی جو راز چھپا ہوا ہے اس پر ہم نظر رکھیں، کیونکہ ایک ہدف ہے جو ابھی تک خاص طور پر آپ طلبہ کو حاصل نہیں ہو پایا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا 78واں سال بڑے دھوم دھام سے پورے ملک میں منایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ یہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، جس تحفے کو آج سے تقریباً 300 برس پہلے انگریز نے ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہم سے چھین لیا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کو ہوش آیا اور انہوں نے مشترکہ طور پر ہندو اور مسلمان یا اس کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو، تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کے لیے کی آزادی میں حصہ لیا، اور خصوصی طور پر مسلمانوں نے، علماء اسلام نے اس آزادی میں اپنی بیش بہا قربانی پیش کی، اور خصوصی طور پر علماء اہل حدیث نے جس قربانی کا محاضرہ اور جس قربانی کو پیش کیا وہ اس کو بیان کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آزادی 1947 میں ہمیں نہیں ملی، بلکہ اس کا سلسلہ 1750 سے لے کر کے اور 1947 تک کا یہ پورا سفر ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر کے شہیدین سید احمد شہید اور سائے اسماعیل شہید کے قافلے کو چھوتی ہوئی 1947 تک جا پہنچتی ہے، جس میں ہزاروں علماء نے اپنی قربانی پیش کی، اور خصوصی طور پر علماء حدیث نے وہ قربانی پیش کی ہے جو ایک سنہری حروف میں پوری رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی، علماء صادق پر۔ اور اس میں علماء حدیث کے اندر پورے ملک کے اندر جہاں بھی جماعت اہل حدیث پھیلی ہوئی ہے انہوں نے اپنا اپنا یوگدان اس میں دیا ہے۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہمیں آج کا یہ دن یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم تعلیم کو
حاصل کریں، تعلیم کو عام کریں، تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑیں، تاکہ ہمیں صحیح تاریخ پتہ چلے کہ حکومت کس کی تھی، کس کے پاس سے حکومت گئی۔ دراصل حکومت پر اس وقت الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں ہی سے حکومت گئی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ دکھ مسلمانوں کو ہوا ہے۔ آج جہاں لوگ یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک سب کا ہے، اس میں جس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں اس میں سب کا خون شامل ہے۔ یہاں کسی کی ذاتی اور کسی کا اپنا تنہا کسی کا یوگدان نہیں، بلکہ پوری ملت کا یوگدان ہے۔ اس لیے آج کا دن یہ بڑا تاریخی دن ہے اور اس دن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم تبھی یاد رکھ سکتے ہیں جب ہم تعلیم سے جڑیں گے اور خصوصی طور پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو حاصل کریں گے جن تعلیمات کے ذریعے سے غیر اپنے ہو یا پرائے سب ایک ہو گئے اور متحد ہو کر کے اس دنیا کے اندر انہوں نے دین کا ڈنکا بجایا اور دشمن بھی دوست ہو گئے۔ یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور اس کو اس بات سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی اور آپ کا بڑھاپا کیسا تھا، آپ کے اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، چرند و پرند کے ساتھ آپ کا کیا معمول تھا، آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے معمولات حیات، ان چیزوں جو آپ کی استعمال کی چیزیں تھیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ راضی ہوگا تو ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوگی، اللہ ناراض ہوگا تو ہم سے ساری چیزیں چھن جائیں گی۔ اسی لیے کسی کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔